اگر موت کی تمنا نہیں کر سکتے تو کیا وجہ کیا ہے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے کہ اپنے سے پیشتر ایسے اعمال بھیج چکے ہیں کہ اب خدا کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ آیت کا ترجمہ، اس کے بعد تیسرا حصہ موت کے عنوان پر سورہ مبارکہ الجمعہ کا، اور اتفاق سے آج جمعۃ المبارک کا دن اور امام زمانہ علیہ السلام کا دن، موت کی بات۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، مگر اس کے ترجمے سے پہلے خالی موت پر دو وضاحتیں، اور بہت تفصیلی موضوع ہے، آسان نہیں ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ یہ موضوع کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کہ سلسلہ موت جاری و ساری ہے۔ ایک مرتبہ ایک قوم نے خدا سے التماس کی تھی کہ پروردگار موت کو ختم کر دے۔ یہ سب کے سب جمع ہو کر آئے، بنی اسرائیل کا زمانہ، اپنے زمانے کے نبی کے پاس پہنچے، یا نبی اللہ، ہم سب کے سب آئے ہیں، خدا سے التماس کیجئے یہ موت کے نظام کو ختم کر دے۔ ہم پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اور ملک الموت ہم سے ہمارے پیاروں کو چھین کے لے جاتا ہے۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ موت ختم ہو جائے۔ خدا واقعاً صمد ہے، اسے موت کا بھی کوئی انتظار نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو موت دے تب ان کا حساب لے۔ اس نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں نبی آپ سے کہ موت ختم ہو جائے تو موت ختم ہو گئی، اب موت نہیں آئے گی۔ بڑے خوش ہو کر قوم کے افراد واپس لوٹے۔ صرف 100 سال اپنی ہی دعا پر پچھتائے، جب موت نہیں آ رہی تھی اور لوگ موت کی تمنا کر رہے تھے۔ بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک ایک جوان کا کام کیا رہ گیا کہ کبھی دادا کو، کبھی دادی کو، کبھی نانا کو، کبھی نانی کو موت نہیں آ رہی۔ بوڑھے ہو چکے، بیمار ہو چکے، نہ بولا جاتا ہے، نہ چلا جاتا ہے، نہ اٹھا جاتا ہے۔ بہت غور کیجیے، پروردگار نے انسان کو بتایا کہ موت بھی اگر بنائی ہے تو تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہے۔ اگر موت بھی فائدے کے لیے ہو تو پھر کیا پروردگار کی محبتوں پہ بات کیجئے کہ وہ تمام کے تمام افراد 100 سال کے بعد پھر وہ قوم کے جو افراد جوان رہ گئے تھے پھر پلٹ کر آئے اس زمانے کے نبی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ، پھر آ گئے واپس، ہم غلطی پر تھے، خدا صحیح تھا۔ اس لیے کہ نظام حیات چل رہا تھا، موت کا نظام رک گیا تھا۔ جب موت کا نظام رک جائے تو انجام کیا ہوگا؟ خدا سے کہیے کہ موت کے نظام کو دوبارہ بحال کر دے۔ تو یہ خود قوم کی مانگی ہوئی بات ہے، موت، اور پروردگار نے اس موت کے لیے پھر اعلان کیا، اور اس اعلان کا ترجمہ کرنے سے پہلے پھر ایک جملہ، موت دو طرح کی ہے۔ ایک موت وہ کہ جو انسان کے پیچھے، اور ایک وہ جس کی تلاش میں خود انسان فیا لیتنی کنتو معکم کی منزل پر۔ میں اس کو آسان کر لیتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے مسائل ہیں اسٹیٹ کرائم کے اعتبار سے، اب تو خیر بہت سے مقامات پہ ہونے لگے، پھر بھی میں مملکت جمہوریہ عراق میں اتنا پریشان نہیں تھا زیارتوں کے دوران جتنا پریشان اپنے ملک میں آگے ہو جاتا ہوں۔ راستہ چلتے ہوئے کب کوئی چھین لے، اور وہاں طویل ٹریفک جام اور کوئی خوف نہیں۔ یہاں ٹریفک جام ہو، موبائل یا جو رقم انسان کے پاس سے چھین لی جاتی ہے۔ تو اب چھیننے کے مسئلے پہ خالی دو جملے کہ ایک ہے چھین لینا اور ایک ہے دے دینا۔ چھیننے کا نام ہلاکت ہے اور دے دینے کا نام شہادت ہے۔ اگر کوئی مانگے تو اسے دے دو،
یہ کیا ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. چھینا جھپٹی میں ممکن ہے کہ کچھ خراش آ جائے, چھینا جھپٹی میں ممکن ہے کہ انسان کو نقصان پہنچ جائے, تکلیف ہو جائے, لیکن اگر خود سے انسان تمنائے موت کی منزل پر آ گیا ہو تو ملک الموت نے تو آنا ہے, چاہے سامنے سے آئے یا پیچھے سے آئے. پیچھے سے اگر آئے گا تو ہلاکت ہوگی اور سامنے سے آئے گا تو شہادت ہوگی. یا میں الفاظ بدل دیتا ہوں. تاریخ میں جتنی جنگیں ہوئیں ان ساری جنگوں میں مورخین کہتے ہیں کہ ہر جنگ کا اصول یہ تھا اور اصول یہ ہے آج بھی کہ پہلے اپنا دفاع کیجئے, اپنے آپ کو سیف کیجئے, پھر جنگ کیجئے. کربلا کی جنگ واحد جنگ ہے کہ جہاں آنے والے اس طرح سے آتے تھے کہ جیسے زرا تو زرا, لباس تو لباس, اپنے دل کو اپنے سینوں سے نکال کر اوپر رکھے ہوئے چلے آتے تھے جیسے کہ انتظار میں موت کو ڈھونڈتے ہوں. یعنی ہر جگہ موت ڈھونڈتی ہے اور کربلا والے ایسے تھے جو موت کو ڈھونڈتے تھے. اسی لیے تو کوئی اپنے پنجوں کے بل پر کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ کیا میرا نام شہداء کے دیوان میں شامل ہے کہ نہیں. اسی لیے کوئی یہ امام کو یقین دلاتا تھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں, اور جب امام فرماتے تھے بیٹا ہم ضرور حق پر ہیں تو پھر فرماتے تھے شہزادے علی اکبر تو باپ اس بات کی کیا پرواہ ہے, پھر موت سے کیا ڈرنا ہے, موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. تو انداز کیسا کہ موت, اور خدا یہ کہتا ہے قل ان الموت, آئے گی تو موت ضرور, الذی تفرون منہ, جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ موت تم کو ضرور آ لے گی. چاہے انسان کتنا ہی دور بھاگے, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, فرق واضح ہوا, موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی. ایک موت تم سے ملاقات کرے اور ایک تم موت سے ملاقات کرو. جب تم موت سے ملاقات کرو گے تو تیاری کے ساتھ آؤ گے, اور جب موت تم سے ملاقات کرے گی تو غفلت کی حالت میں مارے جاؤ گے. تو جب موت کو آنا ہی ہے, آسان سی بات ہے, جب ملک الموت سے ملاقات ہونی ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر تیاری کر لی جائے. نہ دن کا پتہ, نہ رات کا پتہ, نہ صبح کا پتہ, نہ شام کا پتہ. انسان کو ملک الموت کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور واقعاً موت کے اس مرحلے پر صرف ایک جملہ اور بیان کر کے گفتگو تمام کروں کہ موت اور رزق دونوں باتیں کتنی قریب قریب ہیں. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک ایسے بد زبان حواری کے کہنے پر ایک مردہ وجود کو زندگی عطا کر رہے تھے کہ اس نے زندگی پاتے کے ساتھ ہی اسی شخص پر حملہ کر دیا, اور جب اس کو ختم کر دیا تو نہ اس کا خون چکھا نہ اس کے گوشت کو منہ لگایا, حالانکہ وہ حیوان آدم خور حیوانات میں شمار کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ کیا ایسا کیوں ہوا؟ تو حیوان کہتا یا نبی اللہ, اگر میرا رزق دنیا میں باقی ہوتا تو مجھے موت نہ آئی ہوتی, رزق ختم ہو چکا تھا تو موت آ گئی. اس کا مطلب کہ انسان اگر اس بات پہ یقین کر لے کہ موت آ نہیں سکتی جب تک کہ رزق باقی ہے, رزق اور موت یہ دونوں خدا کی طرف سے, اگر رزق خدا کی طرف سے تو موت بھی پروردگار عالم کی طرف سے, لیکن موت ایسی ہو, ایسی موت آئے کہ ملک الموت آ کر ملاقات کرے تو کہے گھبراتے کیوں ہو, جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کے بدلے انہیں قبول کرو. اور جب مومن کے سیدھے ہاتھ کی جانب چہاردے معصومین کی زیارت ایک ساتھ کرائی جائے, سوچتا ہوں واقعاً کربلا ایک شہر, کاظمین ایک شہر, سامرہ ایک شہر, نجف ایک شہر, مشہد ایک شہر, مدینہ ایک شہر, معصومین کے مقامات بٹے ہوئے,
لیکن سارے معصومین دو ہی مقامات پہ جمع ہوتے ہیں، یا فرش عزا پر یا مومن کی موت کے وقت اس کے سرہانے داہنے ہاتھ. لوات پڑے محمد و آل محمد.